اللہ نے فرمایا قل سونیا ہوں تو اعلان کر چھڑ، سونیا تو اعلان کر چھڑ۔ یا اللہ اعلان کیسا؟ فرمایا کہ جدو میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے تو پھر تانوں چاہیے کہ خوشی کرو۔ رمضان مبارک کے اندر بھی اللہ کا فضل سی، اللہ دی رحمت ہے۔ رمضان شریف تو فوراً بعد یہ عید سعید، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک طالب علم جب امتحان میں بیٹھتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، کس قدر وہ جاگتا ہے، رات کو بھی جاگ کر وہ محنت کرتا ہے، دن کو بھی محنت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رمضان مبارک کے اندر خوش قسمت خوش نصیب و طالب علم ہے جو رمضان شریف کی یہ برکت رحمت والی گھڑیوں میں جب وہ جاگا ہے، رات کا اس نے قیام کیا ہے، دنوں کو اس نے روزے رکھے ہیں، اسے مشقت تکلیف بھی پہنچی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکیاں کرتا رہا ہے۔ فرمایا وہی بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ مسلمان وہ کامیاب ہے۔ برادران محترم، عید الفطر یہ کتنی بڑی نعمت عظمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عید سعید یہ نصیب فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو رات گزری ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ یعنی یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں، تمام دیہاتوں میں، ہر گلی ہر نگر میں اللہ خالق و مالک انہیں بھیج دیتا ہے۔ اب وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ندا دیتے ہیں اے امت محمدیہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف آ جائیے اور آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرشتے یہ ندا کرتی ہیں، یہ اعلان کرتی ہیں، گلیوں میں، چوکوں میں، ہر راستے میں کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے آ کر کہ آؤ اجتماع میں آؤ، آؤ مسجدوں میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، مانگو اللہ عطا کرنے والا ہے، مانگو گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ کی بارگاہ سے اپنی بھلائی مانگو، پھر اللہ تم پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی بھی کروں گا، اور فرمایا رب ذوالجلال کی قسم اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح نا، اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح نا۔ فرشتے یہ آواز دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اے اللہ کے بندے آ جاؤ، رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ، آؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کرو۔ آج تو فرشتے بھی اعلان کر رہے ہیں، فرشتے بھی اعلان کر رہے ہیں اور ہر بندے نو بلا رہے ہیں۔ یہ جیسے آسیتہ دی حدیث مبارکہ ہے، چوک دے اندر، گلیاں دے اندر، دروازوں دے کھڑے نے فرشتے اور بلا رہے ہیں۔ اور جڑی رات گزری سی، یہ رات کتنی مقدس رات سی، یہ رات کتنی عظیم رات سی، یہ رات اللہ دی بارگاہ چ عیدی دی رات سی، جو سارا مہینہ
اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدا ہے، عبادت کی ہے، روزے رکھے نے، رات نو قیام کیتا، نماز تراویح ادا کیتی، قرآن دی تلاوت کردا رہا۔ یہ رات جڑی گزر گئی رات ہے، یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات سی۔ اس رات نو اللہ دی بارگاہ چو ہر اس بندے نو انعام مل گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب فطر اور شب عید الاضحیٰ فرمایا ان راتوں جڑا جاگدا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام کردا ہے، توبہ استغفار کردا ہے، ذکر و اذکار کردا ہے، فرمایا کل بروز قیامت ہر بندے دا دل مردہ ہوگا جو اللہ دی یاد تو غافل ہے، انہاں دے دل مردہ ہون گے، لیکن ایک بندے جڑے قیام کرن والے نے انہاں دے دل زندہ ہون گے، اس دن انہاں دے دل زندہ ہون گے، انہاں دے دل دے اندر نور ہوگا۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ 5 ایسیاں راتاں نے، توجہ کیجئے گا، 5 ایسیاں راتاں نے، ان راتوں جیڑا شب بیداری دے اندر گزاردا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جاگ کے گزاردا ہے، توبہ استغفار کردا ہے، وہ کیڑیاں راتاں نے؟ فرمایا ذی الحج دی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اور فرمایا یہ 3 راتاں تے یہ نے، اور فرمایا کہ عید الفطر دی 1 رات اور شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے۔ فرمایا جڑا بندہ ان راتاں نو شب بیداری دے اندر گزاردا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار اور قیام دے اندر گزار دیندا ہے، فرمایا کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوئے گا، اس کا دل قیامت دے دن بھی زندہ ہوئے گا۔ تو پیارے محترم بھائیو، حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماندے نے کہ جدوں عید سعید دا دن ہوندا ہے، یہ لیلۃ الجائزہ دی جدوں رات آندی ہے، توجہ کرنا میرے وال، بڑی توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ جس وقت یہ رات گزر گئی، یہ رات آندی ہے، اس رات میں شیطان بھی چھٹ جاندہ ہے، یکم رمضان دی چند نظر آندہ شیطان نو قید کر دیتا جاندہ ہے، پر جدوں یہ رات آندی چند نظر آندہ عیدہ شوال شریف دا چند نظر جو ہی آندہ ہے، شیطان نو آزاد کر دیتا جاندہ ہے۔ جدوں پھر عید دی صبح آندی اللہ دے جڑے بندے نے رحمان و سجدہ کرن والے، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدے نے، اللہ دی بارگاہ چ اعلان ہوندا ہے کہ اے میرے محبوب دی امتیو، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ سارا مہینہ میری بارگاہ دے اندر تسی جھکدے رہے ہو، قیام دے اندر، سجدے دے اندر، رکوع دے اندر، تسی رات گزاری ہے، تسی رات گزاری ہے، قیام رکوع سجود دے اندر، قرآن کی تلاوت دے اندر دنوں نو روزے رکھے نے، اے میری بارگاہ جو تانوں انعام یہ ملا کہ میں تانوں معاف فرما دیا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں کہ شیطان جس وقت ویکھدا ہے اللہ دی بارگاہ چ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت دی بخشش فرما چھتی ہے، تو اس وقت شیطان چیخاں مار کے روندا ہے، پہاڑ تے چڑھ کے زاروں قطار روندا ہے، چیخاں مار کے روندا ہے، وہ دے جننے چیلے شاگرد سب کٹھے ہو جاندے نے، وہ پوچھتے نے گرو استاد جی کی ہو گیا ہے، وجہ کی بنی ہے، کیوں رو رہے ہو زاروں قطار، چیخاں مار کے رو رہے ہو؟ تو شیطان اپنے چیلے شاگرداں نوں کہندا ہے کہ ویکھو حضرت آدم پاک تو لے کے میں گمراہ کردہ ہاں، ہر نبی دی امتی نو میں گمراہ کیتا ہے، آخری نبی دی امتی نو میں بھی گمراہ کردہ رہا، لیکن رمضان شریف دا جدو مہینہ آیا سی مینوں قید کر دیتا گیا سی، انہاں نے دل کھول کے رج کے انہاں نے عبادتاں کیتیاں نے، لہذا انہاں دی عبادتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئیاں نے، اللہ نے انہاں نوں معاف فرما دیتا ہے، اللہ نے انہاں دی بخشش فرما دیتی ہے، لہذا ایتے بخشے گئے نے، ایتے سارے جنتی ہو گئے نے، ایتے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کر رہے نے۔ ہن دسو کی کریے؟ چیلے کی مشورہ دیندے نے، شاگرد کی کہندے نے؟ وہ کہندے نے گرو جی استاد جی پریشان نہ ہو،
پریشان نہ ہو، انہوں ہون لذت دے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کیسی لذت؟ دنیا دی لذت دے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کی کرن گے؟ انہیں کہا فضول خرچیاں بھی کرن گے۔ انہوں نے جنہ پورا مہینہ عبادتاں کیتیاں سن، انہوں ناز سی، فخر سی، انہیں غرور و تکبر بھی کرن گے، ہن یہ بڑائی بھی بولن گے، لہذا ہون نہیں دیکھن گے کی ہے گناہاں دے اندر انہوں بد مست کر دیاں گے، گناہاں دے اندر یہ شامل ہو جان گے، گناہاں دے اندر چلے جان گے۔ جب گناہ کرن گے پھر دیکھنا ایک اس طرح اپنے نال دے ہو جان گے۔ تو شیطان بڑا خوش ہوندا، وہ کہندا کیویں کرو گے، کنج کرو گے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جو اگر سبحان اللہ کہو تو قرآن پڑھیے، ذرا ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ کہو گے؟ اللہ خالق کائنات نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ توجہ کری، اللہ خالق کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ فضول خرچی کرے گا، فضول خرچی کرے گا، فضول ہی اڑائے گا، فرمایا بے شک او شیطان دا بھائی ہے، او شیطان دا بھائی ہے، او شیطان دا فرما بردار ہے، اور رب دا نا شکرہ ہے جیڑا اج دے دن بھی نا شکری کرے گا، فضول خرچی کرے گا۔ رحمان دا بندہ کیڑا او دل کھول کے صدقے خیرات کرے گا، اج دے دن او اپنے یتیم بچیاں دا بھی خیال کرے گا، اپنے ہمسایاں دے اندر، اپنے پڑوس دے اندر، اپنے محلے دے اندر، اپنے جانن والاں دے وچ کوئی کیا کوئی پریشان ہے، کوئی فقیر بھی ہے، کوئی یتیم بھی ہے، ہر دے ہو جا کے خواہش پوری کرے گا، انہاں تے خرچ کرے گا، اللہ دی راہ تے او قربان کرے گا، اللہ دے گھر دی بھی خدمت کرے گا۔ فرمایا او بندے کامیاب نے، او بندے کامیاب نے۔ فضول خرچی کرن والے کھڑے نے، جتھے 1 روپے دی ضرورت سی اس نے 10 روپے فضول خرچی کر دیتے نے۔ فرمایا او فضول خرچی کرن والا او شیطان دا بھائی، میں قرآن پڑھا آ دوستا توجہ کریم، ساڈا مقصد کی سی؟ اللہ خالق و مالک نے سانو کیڑا مقصد دے کے بھیجا، اسی اپنے رب نو راضی کریے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریے۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کل بروز قیامت آ مسلمانہ توجہ کرنا، موت اور زندگی دا اللہ خالق کائنات نے موت نو پیدا فرمایا، زندگی نو پیدا فرمایا، موت بھی ہے حیات بھی ہے، لیکن اللہ خالق و مالک نے پہلے موت دا ذکر فرمایا پھر حیات دا ذکر فرمایا۔ اے مسلمان، فرمایا پہلے موت نو یاد رکھنا، پھر اپنی زندگی دے خیر منانا، پھر زندگی دے بارے سوچنا، پہلے موت نو یاد رکھنا۔ خالق الموت والحیات، اللہ نے قرآن دے اندر پہلے موت دا ذکر فرمایا۔ اے مسلمانہ، موت نے ضرور آنا، موت دی تیاری کرو، کتھے اے نہ ہوئے شیطان دی طرح نہ فرمان نہ ہو جانا، اللہ دے نا شکر نہ ہو جانا۔ جس حال دے اندر بھی اللہ رکھے، اللہ خالق و مالک دا شکر ادا کرو، اور اس کی خوشی دے اندر جس حال دے اندر بھی اللہ رکھے او دا شکر ادا کرو۔ مالک تیرا شکر ہے، ہر حال دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرو اور رب دا شکر ادا کرو۔ آ مسلمانہ، اج عید دا دن نے، کیا اج عید ہے یا وعید ہے؟ عید تو مراد کی یا خوشیاں خوشیاں نے؟ کیا سارے لئے عید ہے یا وعید ہے؟ یا اللہ تعالیٰ دے عذاب لائق دے اسی کو کام تے نہیں کر چھوڑے، ایسے کام تا نہیں کر دیتے نے جنہاں دی وجہ تو سانو عذاب ہو جائے اللہ تعالیٰ دا۔ آ دوستا توجہ کریم، حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس العید لمن لیس الجدید انما العید
علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عید اس کی ہے، کس کی عید ہے؟ فرمایا جس نے نئے کپڑے پہنے اس کی عید نہیں ہے، فرمایا او دی بھی عید ہے نئے کپڑے پہننا عید ہے، فرمایا عید تو اس کی ہے جڑا اج دے دن عذاب الہی تو ڈر گیا۔ نئے کپڑے پہن والا او دی بھی عید ہے، لیکن جڑا رب دی عذاب تو ڈر گیا اصل عید اس دی ہے کہ جڑا رب دی عذاب تو ڈر گیا۔ دوستا توجہ کریم، ساڑھے بزرگاں دی عید کیسی ہوندی سی؟ او عید کس طرح مناندے سن؟ او عید کنج مناندے سن؟ نئے کپڑوں دے نال عید نہیں، او کنج عید مناندے سن؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق آندا ہے آپ 10 سال تک اپنے نفس دے نال جنگ کیتی ہے، 10 سال تک نفس دے نال جنگ کیتی ہے۔ جنگ کنج کیتی ہے؟ آپ نے کدی لذیذ کھانا نہیں کھادا سی، 10 سال گزر گئے سن۔ ایک دن آپ ستے سن، دل نے کیا ذوالنورین 10 سال گزر گئے نے کدی لذیذ کھانا نہیں کھادا، کل نو عید دا دن نے ہو سکے تے کل نو کوئی اچھا لذیذ کھانا بنا، عید دے دن لذیذ کھانا بھی کھا لے۔ جس وقت دل نے ایک کیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دل میں تیری مننا پر ایک تو میری من، اج مینوں خشوع اور خضوع دے نال ایک رات دے اندر اس رات جڑی ہے کل نو عید ہے، اج رات خشوع اور خضوع دے نال مینوں قرآن تو پڑھا دے۔ ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ۔ آپ دا کی آپ دی عید کے جوندی سی، آپ فرماندے نے کل نو عید دا دن نے لذیذ کھانا کھاواں گے، لذیذ کھانا تناول کران گے، لیکن اس تو پہلے انج کر اج مینوں خشوع اور خضوع دے نال لگن دے نال آپ نے دل نو فرمایا اج لگن دے نال قرآن دی تلاوت تو ساری رات خراب رات دے اندر قرآن ختم کر لیے، قرآن مکمل پڑھ لیے، فرمایا پھر صبح لذیذ کھانا بھی کھا لواں گے۔ جب اے رات دے اندر آپ نے قرآن پاک ختم کر لیا، دل جوئی خشت محبت دے نال شوق تے ذوق دے نال آپ نے خشوع اور خضوع دے نال ساری رات قرآن دی تلاوت کر دے رہے، صبح قرآن ختم کیتا، لذیذ کھانا جدو کھانا بن گیا آپ نے برکی اٹھائی ایتھے منہ دے قریب کیتی، نفس جا گیا، نفس نے کیا اے ذوالنور لہذا 10 سال تک تو لذیذ کھانا نہیں کھادا سی، اج لہذا میں جت گیا تو ہار گیا ہے، میری جیت ہو گئی۔ جدو آپ نے چھوڑیا کھانا اتھے رکھ دیتا، آپ نے فرمایا نہیں میری نفس دے نال جنگ ہے، لذیذ کھانا نہیں کھانا، میری نفس دے نال جنگ ہے، میں لذیذ کھانا نہیں کھانا۔ آپ نے جدو برکی رکھ دیتی آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے، دو نفل پڑے، اتنی دیر نو دروازہ کھٹ گیا، جدو دروازہ کھٹ گیا بیرو ایک جوان آیا، تھال اٹھایا ہے، کھانا لذیذ کھانا تیار ہے، تھال اٹھایا ہے، آکے ذوالنورین مصری نو کہندا ذوالنورین لہذا اے لذیذ کھانا تناول کر لو، کھانا کھا لو، لہذا مصطفیٰ دا سلام بھی قبول کر لو۔ آپ فرما دیں کہ مصطفیٰ دا سلام اور لذیذ کھانا یہ کیسے؟ فرمایا کہ تو 10 سال تک اپنے نفس دے نال جنگ کیتی ہے، اج لذیذ کھانا تیار کیتا ہے، کھان لگے ہیں، لیکن نفس نے پھر آواز دیتی کہ ذوالنورین میں تے جت گیا، عید دا دن سی، تو تے لذیذ کھانا بنا کے پھر کھا رہے ہیں، جیت تے میری ہو گئی نا، تم نے برکی رکھ دیتی ہے۔ مصطفیٰ میرے کول تشریف لے آئے نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دیدار کرایا ہے اور فرمایا کہ جاؤ میرے بندے دے کھول جا کے میرا سلام بھی کہنا اور فرمانا کہ کچھ دیر اپنے نفس دے نال صلح کر لو اور لذیذ کھانا کھا لو۔ آپ نے فرمایا لبیک مصطفیٰ دا حکم ذوالنور تابعدار ہے۔ آپ نے پھر لذیذ کھانا تناول فرمایا۔ لہذا عید دا دن ہوندا ہے، ساڑھے گھر کنے لذیذ کھانے بندے نے، کیا اسی رب دی بارگاہ دے اندر اپنا محاسبہ کیتا کہ آئی تا عید دا دن نے اسی پورا رمضان شریف روزے رکھ دے رہے ہیں، رات کو قیام تراویح ادا کر دے رہے ہیں، قرآن دی تلاوت بھی کر دے رہے ہیں، کیا رب دی بارگاہ دے اندر ساڑھی عبادت بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟
کیا اسی اپنا محاسبہ کیتا ہے؟ آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، جس وقت آپ امیر المؤمنین ہیں، جس وقت عید کا دن آیا، آپ عید کے دن اپنے حجرے دی کنڈی لگا کے حجرے دے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے آپ زارو قطار روئی جا رہے ہیں۔ دوست کٹھے ہو کے ہے، امیر المومنین آج تو خوشی دا دن ہے، آج تو عید دا دن نے، آج رون دا دن تے نہیں نہ ہے، آج تو بڑی خوشی دا دن نے، آج کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خوشی انہاں دی ہے جنہ دیا نمازاں روزے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے نے۔ خوشی تو انہاں دی ہے نا جنہ دیا نمازاں روزے قرآن دیا تلاوتاں ذکر و اذکار کرنا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے نے۔ ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرمایا کہ پتہ نہیں میرے لیے وعید ہے یا عید ہے، پتہ نہیں ہے۔ عید تے انہاں دی ہے نا، خوشی تے انہاں دی لیے ہے جنہ دیا نمازاں روزے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے نے۔ پتہ نہیں میری نمازاں روزے بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں جو اگر قبول ہو رہے ہیں تو پھر تو میرے لیے عید ہے، جو اگر قبول نہیں ہوئے تو پھر میرے لیے وعید ہے۔ برادران محترم، ساری کیفیت ہی ہونی چاہیے سی عید دن کہ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑان دے اور صبح نماز پڑھ دے مسجد اندر بیٹھ جاندے، آ کے تیاری کر کے آندے اور ذکر و اذکار کرتے رہندے کہ مالک و مولا ساڑیاں بھی نمازاں روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، مالک اس رحمت والے دن دے صدقے قبول کر لے۔ اسی اس طرح رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑان دے اور رون دے۔ برادران محترم، اسی عید نو کی سمجھے؟ عید کس لیے ہے؟ اسی عید والے دن نویں کپڑے پا لے، اچھے اچھے کھانے تیار کر لیں، کیا یہی عید ہے؟ اور میں بے شک ہونا چاہیے، نئے کپڑے پانا یہ بھی سارے نبی دی سنت ہے۔ ٹھیک، یہ سارے نبی دی سنت ہے، نئے کپڑے پانا، کھانا تیار کرنا اپنے بچیاں دے لئی، اگر نویں نہیں تو پرانے دھوتے کپڑے پا لینا، یہ بھی بڑا عظیم ہے، اس سے عید بھی عید ہو جائے گی۔ لیکن اصل عید کیا ہے؟ جو اگر ساڑیاں نمازاں روزے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے، یہ اصل عید ہے۔ اور ایک بات توجہ کیجیے گا، اسی تے نئے کپڑے انہوں ہی عید سمجھ لیا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بیٹی عید تو ایک دن پہلے آئیاں بچیاں کہ ابا جان کل عید ہے، سانو کوئی نئے کپڑے ہی لے کے دے دیو۔ تمہیں پتہ دیاں جڑیاں دیاں آ جاندیاں نے جدوں کہ باپ دی اکھاں چوں اتھرو بھی آ جاندے نے، اج میری بیٹی نے میرے کول کوئی چیز مانگ لی ہے۔ جس وقت بیٹیاں نے بچیاں نے فرمائش کی تھی ابا جان سانو نئے کپڑے چاہیے نے، کل عید ہے، آپ نے فرمایا پرانے کپڑے سے بھی عید ہو جاندی ہے نا، انہوں نے دھو کے وہ پا لو، پرانے کپڑے سے بھی عید ہو جاندی ہے۔ نہیں ابا جان کل نو بڑی ساری سہیلیاں نے سانو پوچھنا ہے کہ عید دے لئی کی کیتا، تواڈے کپڑے نہیں نے، تسی تے امیر المؤمنین دی بیٹیاں نے۔ آپ نے جدو یہ گلاں سنیاں نے، آپ نے خازن نو بلایا، فرمایا کہ اس طرح کر 1 مہینے دی ایڈوانس تنخواہ مینوں دے دے۔ اگے خازن بھی عرض کرتا ہے کہ حضور میں عرض کرا ناراض بھی نہیں ہونا، کیا 1 ماہ دی تنخواہ ایڈوانس دے دیاں، 1 مہینہ کڑی زندگی ہے؟ آپ دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے۔ آپ نے فرمایا واپس ہے بیٹا ایسا نہیں، جڑے بھی ہے یہ تے شکر ادا کرو، عید یہ بھی ہو جاندی ہے، عید یہ بھی ہو جاندی ہے۔ 2 منٹ باقی نے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ بھائی نے کیا فطرانے دے متعلق، جڑے بندے پیچھے کھڑے نے جگہ نہیں ہے تو اوپر چلے جاؤ، اوپر جگہ ہے۔ 2 منٹ باقی نے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ فطرانہ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال پاک نو انج کرو، مدینے دے بازار دے اندر اعلان کرو۔ فرمایا اعلان؟ فرمایا ہاں اعلان کرو۔ یا رسول اللہ اعلان کس چیز کا؟ فرمایا کہ میری امتیاں نو دسو فطرانہ تواڈے تے واجب ہے، فطرانہ تواڈے تے واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ صدقہ فطر تواڈے تے واجب ہے اور مقرر بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ صدقہ فطر رمضان شریف دے اندر بہودہ کلام
فضولیات جڑا بندہ کرتا رہتا ہے، لہذا جس وقت صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے انہوں دی طہارت اور صفائی ہو جاتی ہے، روزہ دی نمازاں دی انہوں دی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ اچھا صدقہ فطر ہے کنا؟ اساں دی صدقہ فطر نہ اللہ تعالیٰ کا کتنا سنو دیتا ہے، اللہ دی کتنی ساڑی دی کرم نوازی ہے۔ ایک مزدور بندہ، دیہڑی دار بندہ ہے نا، صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ اور فطرانے دی کیفیت دی اعتبار دے اندر فرق ہے۔ یہ دی کیفیت دی اعتبار دے اندر فرق یہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی، یا اس کی رقم گھر دے اندر ہے، یا یہ تھوڑی نہیں گھر کا ساز و سامان ہے، برتن نے، بسترے نے، جڑے کبھی کدان جا کے استعمال کر دیو، فرمایا انہوں نے بھی پیسے لگائے جان گے بچ، انہوں نے بھی کاؤنٹ کیتا جاوے گا، انہوں نے پیسے بنا کے جو اگر 52 تولہ چاندی اس کی رقم پہنچ جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ مزدور بندہ وہ جی یہ حکم ہے 300 روپیہ، 2.5 کلو گندم دا حکم ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اس تو اوپر جڑا بندہ ہے اس لیے اور حکم ہے، کھجور دا حکم بھی ہے، کشمش دا حکم بھی ہے، لیکن مفتی اعظم پاکستان انہوں نے جڑا مقرر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 بندے نے، پہلے نمبر تے مزدور بندہ ہے، اس کا صدقہ فطر کتنا ہے 300 روپیہ، اور دوسرے نمبر تے فرمایا اس تو اوپر بندہ 800 روپیہ، اور تیسرے نمبر تے فرمایا 2800 روپیہ، اور چوتھے نمبر تے فرمایا 6400 روپیہ۔ جو عجبہ کھجور ہے میرا خیال غالباً اس کا اتنا ریٹ بنتا ہے، کشمکش انہاں تمام چیزاں جو اگر ریٹ لگا کے بندہ اتنا ہی صدقہ فطر ادا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ سیدھیں کر لو، بے ٹائم ہو